اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال هذه مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب الله عز وجل وهو أنه تبارك وتعالى تارة يقذف في روع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا يتمارى فيه أنه من الله عز وجل كما جاء في صحيح ابن حبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وقوله تعالى أو من وراء حجاب كما كلم موسى عليه الصلاة والسلام وَإِنَّهُ سَأَلَ الرُّؤْيَةَ بَعْدَ التَّكْلِيمِ فَحَجَبَ عَنْهَا. اب مفسر رحمت اللہ علیہ نے ان آیات مبارکہ کی تفسیر میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا کسی انسان سے واسطہ جو ہے اس کی شکل جو ہے وہ تین قسم ہے. ایک قسم تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وحی جو ہے وہ اپنے پیغمبر کے سینے میں القاء فرما دیتے ہیں اور وہ پیغمبر کو بالکل یاد اور محفوظ ہو جاتی ہے، اس میں کسی لفظ کی کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی. ایک وحی کا طریقہ یہ ہے. دوسرا وحی کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ خود کلام فرماتے ہیں لیکن من وراء حجاب، پردوں کے پیچھے سے، کیونکہ کوئی انسان یہ طاقت ہی نہیں رکھتا کہ وہ اپنے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا دیدار کر سکے. کسی انسان فانی کی یہ طاقت ہی نہیں ہے. ہاں البتہ انشاءاللہ جب اللہ کی آمد میں جنت میں داخل کریں گے تو اہل جنت کو پھر اللہ وہ آنکھیں بھی دیں گے، وہ طاقت بھی دیں گے، وہ قوت بھی دیں گے اور دیدار بھی ہوگا. اور یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے. دو جگہ قرآن فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، ایسے بھی ہوں گے جو اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے. اور دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ کلا انہم من ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ کافر جو ہیں وہ وہاں بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکیں گے.
تو اصولی بات یہ ہوتی ہے کہ کافر نہیں دیکھ سکیں گے تو یعنی مانا مسلمان دیکھ سکیں. اور حضور سرکار دو عالم محبوب دو عالم نے بھی فرما دیا کہ قیامت میں سب مومن اپنے اللہ کو دیکھیں گے. انکم سترون ربکم، اپنے رب کی زیارت ہوگی اور تمہیں اس زیارت میں کوئی شک بھی نہیں ہوگا، کھل کے اللہ زیارت کروائیں گے. اچھا، ایک وقت وہ بھی ہوگا قیامت میں کہ جب اللہ تبارک و تعالی اپنی پنڈلی مبارک سے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، قرآن میں اللہ کے وجہ کا بھی ذکر ہے، قرآن میں اللہ کے ہاتھوں کا بھی ذکر ہے، قرآن میں اللہ کے آنکھوں کا بھی ذکر ہے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پنڈلی کا بھی ذکر ہے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش پہ استوا اور استقرار کا بھی ذکر ہے. لیکن ان سب چیزوں کے بارے میں عقیدہ اہل سنت والجماعت یہ ہے کہ ہم جو قرآن حدیث میں ہے ایمان لائیں گے، لیکن تکییف مانا بحث نہیں کریں گے کہ اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے. اور نہ انکار کریں گے، جیسے بعض لوگوں نے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا، انہوں نے ہر صفت کا یعنی تعویل کی. اور بعض لوگوں نے نعوذ باللہ اس چکر میں آ گئے کہ تشبیہ دے بیٹھے. تو اصل صحیح عقیدہ کیا ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ جو صفتیں اللہ نے قرآن میں اور حدیث میں اپنے لیے خود بیان فرمائی ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اللہ کے وجہ کا ذکر ہے. اللہ نے حکم دیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کو وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، آنکھوں کا ذکر ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے رحمت دو عالم نے جب حدیبیہ کے مقام پر اپنے صحابہ سے بیعت لی تو اللہ تبارک و تعالی کو وہ منظر جو تھا نا، وہ اخلاص جو تھا، وہ صحابہ کا عشق جو تھا، وہ صحابہ کی قربانی جو تھی، ان پروانوں کا ٹوٹ کے بیعت کرنا جو ہے اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میرے محبوب ہم سب دیکھ رہے ہیں. آپ جب بیعت لے رہے تھے نا درخت کے نیچے بیٹھ کر، ایک ہاتھ صحابی کا تھا، ایک ہاتھ آپ کا تھا، ید اللہ فوق ایدیہم، اور ان پر میرا ہاتھ تھا. تو وہاں اللہ کے ید کا ذکر ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اپنے پاک پیغمبر کو تسلی دی کہ جب دشمنوں نے مخالفتوں کی حد کر دی، اللہ نے فرمایا فاصبر فإنک بأعیننا، آپ کوئی فکر نہ کریں، آپ ہماری آنکھوں میں. تو آنکھوں کا ذکر آ گیا. اسی طرح قرآن کہتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، کہ قیامت والے دن جب اللہ تبارک و تعالی اپنی پنڈلی مبارک کھولیں گے، حکم دیا جائے گا سجدے کا، مومن سجدے میں گر جائیں گے، لیکن مشرک کافر جو ہیں ان کی پشتیں ایسی ہو جائیں گی وہ جھک نہیں سکیں گے. تو اس سے اشارہ ہوگا کہ اگر تم نے دنیا میں ہمارا سجدہ نہیں کیا تو آج تمہارے سجدے کی کیا قیمت ہے. یہ تو دار الجزا ہے، سجدے کا مقام تو دنیا تھی، وہ تم نے ضائع کر دیا، آج جھکنا چاہتے ہو، آج ہمیں تمہارے سجدے کی کوئی ضرورت نہیں. تو ساق کا ذکر ہے. اسی طرح قرآن اور حدیث میں آتا ہے کہ جب جہنم میں ڈالے جائیں گے، اللہم اعذنا من النار. یاد رکھو جہاں بھی قرآن میں عذاب کا ذکر ہے اللہ سے فوراً معافی مانگا کرو، اور جہاں رحمت کا ذکر آئے فوراً رحمت مانگا کرو. یہ اصول ہوتا ہے قرآن پاک کا، لیکن ہمیں تو خیر قرآن سے وہ دلچسپی نہیں ہے نا. ورنہ جب آیات وعید آتی ہیں، ایک دن حضرت عمر گزر رہے تھے، ایک صحابی پڑھ رہے تھے آیات وعید جو آئی، حضرت عمر کھڑے نہیں ہو سکے، وہیں بیٹھ گئے.
اور گھر میں بڑی مشکل سے پہنچے اور 1 مہینے تک حضرت فراش پہ رہے، اللہ کے اس عذاب کے ڈر سے اٹھ نہیں سکتے تھے۔ حالانکہ عمر تو ان لوگوں میں ہے جن کو حضور نے جنت کی بشارت دے دی ہے، وہ تو مبشر بالجنہ ہے، اس کو تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرما دیا کہ تم جنتی ہو، بات ہی ختم۔ لیکن اس کے باوجود یہ ڈر ہے۔ تو حدیث میں قرآن میں آتا ہے کہ جب کافروں کو جہنم میں ڈالیں گے تو جہنم اتنی بڑی بلا ہوگی، اللہ معاف فرمائے، کیوں؟ دیکھیں نا جنت کتنا بڑی ہے، صاف بات ہے، پھر جہنم بھی تو اتنا بڑی ہے۔ یہ جو آپ کے دنیا میں سمندر ہیں یہ بھی جہنم بن جائیں گے، کیونکہ صحیح حدیثوں میں ہے کہ ان تحت البحر نارن، ان سمندروں کے نیچے وہ جہنم کی آگ ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ لا یرکبھا الا حاج او غاز او معتمر، کوئی آدمی بغیر ضرورت کے بحری سفر نہ کیا کرے بلا وجہ، بحری جہازوں پہ، لانچوں پہ۔ ہاں حاجی ہے غریب، راستہ کوئی نہیں، یا عمرے والا ہے، یا جہاد کرنے والا ہے، یا کوئی کاروبار کرنا ہے، مال منگوانا ہے، وہ مجبوری ہے، یعنی آمدن خوشی سے سوار نہ ہو۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ان تحت البحر نار، اس کے نیچے جہنم ہے۔ اور قرآن یہ بھی کہتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، کہ قیامت کے آنے کے وقت ان دریاؤں کو آگ سے دہکا دیا جائے گا۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ جتنے ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ان سب کو اللہ یصودان یکوران ثم یلقیان، اللہ ان کو بے نور کر کے پھر اسی جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو اب وہ نیچے والی جو آگ ہے نا، اس کے اوپر ایک غطا ہے، ایک پردہ ہے، اس کو کہتے ہیں غلاف حجری، ایک ایسا پردہ ہے کہ جس میں دنیا کی کوئی ڈرلنگ مشین کامیاب نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب قیامت آئے گی تو وہ ہٹ جائے گی، جب ہٹ جائیں گے نیچے سے آگ، اوپر سے آگ، یہ پورے کے پورے دہکا دیے جائیں گے جہنم۔ اور جہنم اتنی بڑی ہوگی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور اتنی گہری ہوگی کہ اگر کوئی چیز اوپر سے لٹکائی جائے تو 70 سال میں جا کے نیچے پہنچے گی۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب کافروں کو ڈالیں گے، اللہ معاف فرمائے، اور جہنم ایسی بلا ہے اس کو بھی اللہ، یاد رکھو، آگ ہے لیکن آگ کو بھی عقل دیں گے، آگ ہے آگ کو بھی سمجھ دیں گے، آگ ہے اور آگ کو بھی اللہ بولنے کی بھی اجازت دیں گے۔ اسی لیے آپ پڑھتے رہتے ہیں نا سورۃ الملک، سورۃ یاسین، اس میں کیا اللہ نے تکاد تمیز من الغیظ، اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم قریب ہے کہ غصے سے پھٹ پڑے۔ کلما القی فیہا فوج سالہم خزنتہا، اور جب کافروں کی جماعت ڈالی جائے گی تو جہنم پہ جو فرشتے کھڑے ہیں وہ پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا دنیا میں تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، پیغمبر نہیں آئے، علماء نہیں آئے؟ اچھا کوئی بھی نہ آئے تو تیری زندگی بھی تو ہے نا، تیرا عقل بھی تو ہے نا، تمہیں اللہ نے یہ بھی تو بتلا دیا ہے نا، اوپر آسمان ہے، نیچے زمین ہے، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ تارے ہیں، یہ سب کچھ تم جانتے ہو، تو یہ بھی تو نذیر ہیں، یہ بھی تو اللہ کی طرف سے ڈرانے والے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب انسان کے بال سفید ہونے شروع ہو جائیں، حضرت نے فرمایا جاءکم نذیر، اب آ گیا ڈرانے والا، اب تو ڈرو، اب تو پاؤں قبر میں ہیں۔ بھائی اب تو جوانی گزر گئی نا، اب تو بڑھاپا آ گیا ہے، اب یہ بھی نذیر ہے، ڈرا رہا ہے تمہیں۔ اسی لیے ایک دن سیدنا ابی بکر وزیر النبی المصطفیٰ خلیفہ بلا فصل صاحب الغار والمزار رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آقا سے، حضور پاک سے عرض کیا شبت یا رسول اللہ،
کہ حضور آپ تو بوڑھے ہو گئے۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ شبت یا رسول اللہ، حضور آپ تو بوڑھے ہو گئے، آپ کے بال سفید ہونے شروع ہو گئے داڑھی کے۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں ابو بکر، واقعی شیبتنی سورۃ الہود واخواتہا، کہ سورۃ ہود اور وہ سورتیں جن میں قیامت کا ذکر ہے انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اللہ کا پیغمبر جب یہ آیات پڑھتے ہیں تو کانپتے ہیں۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ساری رات میرے نبی پاک ایک آیت پڑھتے رہے، ساری رات، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت عزیز الحکیم۔ میرا مولا اگر تو اپنے ان بندوں کو عذاب دینا چاہے، تیرے بندے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، تیری مخلوق ہے، اور اگر آپ ان کو بخش دیں، آپ غالب بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں، آپ مہربانی کر کے اگر بخش دیں تو آپ غالب بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں۔ یاد رکھو یہاں دو صفتوں کا ذکر آیا کہ آپ اگر بخش دیں تو یہ ہوتا نا وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر آپ ان کو بخش دیں، آپ بخشنے والے بھی ہیں، مہربان بھی ہیں، لیکن نہیں، اللہ فرماتی ہیں صفتیں دو ذکر کی گئی، آپ بخش دیں، غالب بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے فرمایا کبھی کبھی بندہ کسی سے بدلہ نہیں لیتا، اس لیے ڈرتا ہے کہ وہ مجھے پھر سزا نہ دے دے، کبھی ڈر سے بھی معاف کر دیتا ہے۔ جیسے غریب ہو نا تو آگے گنڈے ہوں خطرناک، وہ کہتے یار جاؤ معاف کیا بھائی، معاف کیا ہم نے، معاف کر، حالانکہ وہ معاف نہیں کر رہا ہوتا، وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ معاف نہ کروں تو میں کیا کروں، ان کا کیا مقابلہ کروں۔ تو اللہ کی یہ صفت ہے کہ مولا اگر تو آپ ان کو معاف کر دیں، آپ کے غلبے میں فرق نہیں آئے گا، کوئی یہ تانا نہیں دے سکے گا کہ آپ ڈر گئے، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں، آپ حکمت والے ہیں، حکمت بھی ہے آپ کی، اس لیے یہاں ان دو صفتوں کا ذکر کیا گیا۔ تو ساری رات حضور یہی نماز میں پڑھتے رہے۔ تو ایک یعنی وجہ کیا ہے کہ قرآن سمجھنے والے ہیں نا محمد مصطفیٰ۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو تعویذ لکھنے کے لیے، قرآن کو ہیلا اسقاط کرنے کے لیے، قرآن کو ہم نے تیجا دسواں اور اب یہ منانے کے لیے بنایا ہے۔ قرآن تو بادشاہت کے لیے آیا تھا، قرآن تو حکومت کے لیے آیا تھا، قرآن تو پوری دنیا پہ چھا جانے کے لیے آیا تھا۔ فَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، میرا مدنی میرے قرآن کے ذریعے فیصلہ فرمائیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو لوگ قرآن پر فیصلے نہ کریں وہ کافر ہیں۔ کہیں فرمایا اولئک هم الفاسقون، وہ میری اطاعت سے نکلنے والے ہیں۔ کہیں فرمایا اولئک هم الظالمون، وہ اپنے جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ نے قرآن تو بادشاہی کے لیے اتارا ہے، قرآن تمہارے پاس اس لیے تو نہیں آیا کہ مولوی قرآن پڑھ کے بھیک مانگے، قرآن اس لیے تو نہیں آیا کہ تیرے مردے کے اوپر پھرا کے، زندگی میں اس نے قرآن نہیں پڑھا ہے، اب مردے کے اوپر قرآن پھروانے سے کیا فائدہ ہو جائے گا۔ قرآن اس لیے نہیں ہے، قرآن تو بادشاہ ہے، قرآن تو پوری دنیا پہ اپنا سکہ جمانے کے لیے آیا ہے، قرآن تو آخری کتاب ہے، آخری دین ہے، اور سب پہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ وقت آئے گا جب اللہ کا دین اور قرآن غالب ہوگا، کفر مٹ جائے گا، یہودیت، مسیحیت، تمام دنیا کے مذاہب ختم ہو جائیں گے، نہیں باقی رہے گا زمین پہ صرف الا محمد مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والا۔ وہ وقت آئے گا اور وقت قریب ہے، اسی لیے کفر ہم سے لڑ رہا ہے نا، اس کو پتا ہے کہ وقت آ رہا، اس نے پڑھا ہوا ہے، وہ تمہاری طرح سویا ہوا نہیں ہے، وہ تمہاری طرح غفلت میں نہیں ہے، وہ تمہاری طرح صرف فلمیں نہیں دیکھتے ہیں۔ انہوں نے اگر کمپیوٹر اور انٹرنیٹ اور ویب سائٹیں بنائی، اس سے علم حاصل کرتے ہیں، اس سے منافع حاصل کرتے ہیں، وہ بیٹھ کے گندی عورتوں کی شکلیں نہیں دیکھا کرتے ہیں،
وہ بیٹھ کے وہاں ٹھٹھا مخول نہیں کیا کرتے ہیں، وہ پڑھ چکے ہیں کہ وہ دین آنے والا ہے، وہ وقت آنے والا ہے جب ینزل عیسیٰ ابن مریم، جب حضرت عیسیٰ اترے گا، یقتل الدجال، دجال کو قتل کر دے گا، یہودیت ختم ہو گئی، وَيُكْسِرُ الصلیب، اور صلیب کی طاقت کو توڑ ڈالیں گے۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا اور پوری دنیا میں اللہ کے دین اور عدل انصاف سے لَيَمْنَعَنَّ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقِسْطًا، پوری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ شادی بھی فرمائیں گے، پھر جب آپ کو موت آئے گی تو یدفن فی روضۃ النبی المصطفیٰ، ہمارے محمد مدنی کے روضے میں دفن صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالی نے، اب دیکھیں جی کہ اب جب جہنم میں ڈالا جاتا ہے تو قرآن کہتے ہیں یوم نقول لجہنم، مانا جہنم کو بھی خطاب ہوگا، جہنم بھی سمجھے گی، بات سمجھے گی، اس کے اندر عقل ہوگا، شعور ہوگا اور سمجھ لے گی اللہ کیوں حکم۔ اگر نہ سمجھتی تو ابراہیم علیہ السلام پہ ٹھنڈی کیسے ہو گئی؟ اللہ کا حکم سمجھ لیا نا، اللہ نے حکم دیا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا، ٹھیک ہے ہو گئی۔ تو اللہ چاہے پتھر سمجھ لے، اللہ چاہے لکڑی بول لے، اللہ چاہے آگ بولنا شروع کر دے۔ اس لیے قرآن کہتے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اللہ فرمائیں گے ملائکہ کو حکم دیں گے جہنم سے پوچھو بھر گئی، کہے کہ نہیں مولا اور ڈالو، اور ڈالیں گے، پھر پوچھا جائے گا اب بھر گئی ہوگی، نہیں مولا اور ڈالیں، اور ڈالتے ڈالتے آخر میں حضور فرماتے ہیں حتی یضع قدمہ فیقول قطن قطن، حتیٰ کہ اللہ اپنا قدم رکھ دیں گے، اب جہنم کہے گی بس بس مولا میری طاقت نہیں ہے۔ تو اللہ کے قدم کا بھی ذکر ہے۔ ایک آسان بات یاد رکھ لو، جتنی صفتیں قرآن میں ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے، لیکن بحث نہیں کریں گے کہ ہاتھ کیسا ہے، بحث نہیں کریں گے کہ اللہ کی آنکھیں کیسی ہیں، بحث نہیں کریں گے کہ اللہ کا قدم کیسا ہے، بحث نہیں کریں گے کہ اللہ کی پنڈلی مبارک کیسے ہے، کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان کو زیبا ہے۔ اور یہ بحث ہم کیوں نہیں کریں گے؟ ہمارا عقل ناقص ہے، اس کی صفتیں بلند ہیں، وہاں ہم ہماری عقل رسائی نہیں کر سکتے۔ اب یوں ایک آسان سی مثال سمجھ لو کہ سورج کی روشنی پوری دنیا میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب روشنی سے تو آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب آپ کہیں کہ میں سورج کو دیکھوں کیسا ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا طول ہے، کتنا عرض ہے، اس میں کتنا میگا واٹ بجلی چمک رہی ہے، اور میں جناب جا کے اس پر ہاتھ لگاتا ہوں، پھر آپ جل ہی مریں گے نا، اور کیا ہوگا؟ تو اگر ایک سورج کی کنڈوں تک نہیں پہنچ سکتے تو سورج کا مالک جو ہے اس کو آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ کوئی عقل کی بات ہے؟ آپ تو ایک سورج نہیں دیکھ سکتے۔ اور اللہ کسی بندے کو جمال دے دے تو لوگ تو انسان کا جمال بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ دیکھا نہیں زنان مصر نے جب یوسف علیہ السلام سامنے آئے تو ہاتھوں پہ چھریاں چل گئیں۔ ایک انسان کا جمال برداشت نہیں ہوتا تو خدا کو کیسے دیکھو گے؟ قیامت میں تو اللہ دیکھنے کی ہمیں طاقت دیں گے، یاد رکھو، اللہ دیکھنے والی قوت دیں گے، وہ دیکھنے والی آنکھ دیں گے۔ دیکھو نا، جب اب ہم کوئی ایک لفظ نہیں دیکھ سکتے لیکن اسی نمبر کی اینک مل جائے تو پھر ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے دیکھنے کے لیے جن آنکھوں کی ضرورت ہے وہ ہمیں آخرت میں ملیں گی، وہ دنیا میں نہیں ملیں گی۔ لیکن اس میں بھی یاد رکھیں کہ وہی شبہ نہیں ہے کہ جبریل کو بھی اصلی شکل میں کسی پیغمبر نے نہیں دیکھا ما سوا حضرت محمد مصطفیٰ، اور اللہ کا دیدار بھی کسی پیغمبر کو نہیں ہوا ما سوا حضرت محمد مصطفیٰ۔ اللہ نے اپنے نبی کو دیدار کرایا۔
اور وہ دیدار دنیا میں نہیں ہوا، زمین پہ نہیں ہوا، وہ معراج کی رات جب حضور آسمانوں پہ گئے تو آسمانوں کے حکم الگ ہوتے ہیں، زمینوں کے حکم الگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح عالم ارواح کے احکام الگ ہیں، عالم مثال الگ ہے، عالم دنیا الگ ہے، عالم برزخ الگ ہے، عالم آخرت الگ ہے۔ ان کو اگر ملاؤ گے تو گڑبڑ ہو جائے گی، پھر ایمان ہی باقی نہیں رہے گا۔ ہر عالم کے احکام، آپ دیکھو نا دنیا ہے، یہاں آتے ہو یہاں کا قانون الگ ہے، تمہارے ملک کا قانون الگ ہے۔ اچھا کسی افریقن ملک میں جائیں ان کا قانون الگ ہے، کسی یورپین ممالک میں چلے جائیں ان کا قانون الگ ہے۔ اچھا بعض اوقات ایک ملک کی اسٹیٹ ہے، اب دیکھیں نیو یارک اور نیو جرسی جو ہے ملی ہوئی ہے، درمیان میں صرف پل ہے، دریا ہے، ان کا قانون اسٹیٹ کا الگ ہے، اس اسٹیٹ کا قانون الگ ہے۔ یہ ہوتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اسی طرح یاد رکھ لیں کہ اللہ کی مخلوق ملائکہ آسمانوں پہ ہیں، وہ بھی طواف کرتے ہیں، وہ بھی بیت المعمور کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن وہاں احکام الگ ہیں، اور جو ہم دنیا پہ ہیں ان کے احکام الگ ہیں۔ اور جب ہمیں موت آئے گی تو اب یہ عالم ختم ہو گیا، عالم برزخ آ گئی، وہاں احکام الگ ہیں، اور پھر جب مرنے کے بعد اٹھیں گے وہ عالم آخرت ہے، احکام الگ ہیں۔ تو لہذا یہ تین صورتیں ہیں، اور خدا کی قدرت یہ ہے کہ ایک بات اچھی طرح دماغ میں رکھ لینا، میرے مدنی پاک کا شان دیکھیں، یہ شان محمد مصطفیٰ ہے کہ یہ تینوں قسمیں میرے نبی کے لیے موجود ہیں۔ ایک کیا ہے، اللہ واحد دل میں ڈال دے، تو کئی دفعہ اللہ نے ڈال دیا۔ ایک کیا شکل ہے کہ اللہ کلام فرمائے، اللہ نے معراج کی رات کلام فرمایا، جب حضور نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات ہو تو اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اچھا اللہ نے فرمایا کہ تمہاری امت پہ 50 نمازیں فرض ہیں، پھر جا کے درخواست کی اللہ نے رعایت فرمایا 45 پڑھ لیں، تو یہ کلام ہے۔ تو کلام والا وحی بھی اللہ کا نبی کے ساتھ موجود ہے۔ اور تیسری قسم کیا تھی کہ کسی فرشتے کو بھیجے تو جبرائیل 20 سال تک حضور کی خدمت میں آتے رہے، تو یہ قسم بھی موجود ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے نبی کو یہ شان دی ہے کہ ان کے لیے وحی کے وہ جتنی قسمیں ہیں ساری کی ساری موجود ہیں۔ اور دوسری ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ لوگوں کے پڑھانے میں اور خدا کے پڑھانے میں فرق ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ مسئلہ اچھی طرح دل میں، مثلا میں کسی استاد کے پاس پڑھتا ہوں تو میں لازماً ایک لفظ کو بار بار پڑھوں گا، لکھوں گا، یاد کروں گا، دہراؤں گا تاکہ بھول نہ جائے۔ لیکن جب اللہ پڑھاتے ہیں نا، ان کا پڑھانا ہی نرالا ہے، وہ کہتے ہیں جناب زبان ہی نہ ہلاؤ، زبان ہی نہ ہلاؤ، بس سنتے رہو، ہم آپ کے سینے میں قرآن خود رکھ دیں۔ اچھا پھر بندوں کا پڑھایا ہوا تو بھول بھی جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ کیوں غم کرتے ہیں، ہم آپ کو ایسا پڑھا دیں گے، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ایسا پڑھا دیں گے کہ پھر آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا، ہم چاہیں گے بھول جائیں ہم بھلا دیں گے، وہ ہماری مرضی ہے۔ جیسے حضور فرماتے ہیں کہ مجھے لیلۃ القدر، میں نے دیکھ لی لیلۃ القدر کہ یہ آج رات لیلۃ القدر ہے۔ فرمایا کہ صبح صبح جلدی نماز کے لیے جب میں آیا کہ صحابہ کو بتاؤں کہ اللہ کے بندے آج ہی رات لیلۃ القدر تھی، فرماتے انسیتھا، اللہ نے میرے دماغ سے یہ بات ہی اٹھا لی، کیوں اللہ اس کو رات رکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے فرمایا ہم بھلا دیں گے، یہ رات ہی رہے۔ اگر بتاتے لوگ تو سارے سال میں صرف ایک رات ہی ٹکر ماریں گے، باقی تو کوئی نماز ہی نہیں پڑھے گا۔ کہیں گے اب رات کا تو ہمیں پتہ ہے نا جی، 1000 مہینے کی عبادت کر لو، چونکہ آج کل تو ویسے بھی ہر آدمی شارٹ کٹ اختیار کرتا ہے نا، اس لیے کہہ دیتی ہے نا جب بھی میں مولوی صاحب ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، بھائی میں نوکر ہوں تمہارا یاد رکھوں گا، کیوں یاد رکھوں گا؟ وجہ میرے استاد ہو، میرے بزرگ ہو، میرے پیر ہو، میرے مرشد ہو، کیا ہو؟ ایک روایت بنانی ہے نا، دعا بھی تم یاد رکھنا، ہم نہیں دعا کریں گے، یہ کام بھی تم کرو۔ اچھا جی فلاں بزرگ کا واسطہ کیا بنا؟ شارٹ کٹ، بس بریک لگائیں گے، بزرگ پہنچے گا، اللہ سے کام کرا دے گا۔ آپ محنت نہیں کر رہی ہیں،
اللہ کے بندے دعا یقیناً ایک دوسرے کے لیے ہر مسلمان کرتا ہے. اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات سب آگے. لیکن جو اصل دعا ہے وہ دعا کرائی نہیں جاتی, دعا لی جاتی ہے کہ کوئی ایسا کام کریں کہ اگلا خوش ہو کے تیرے لیے دعا کرے, یا پھر ایسی تکلیف پہنچائیں گے وہ تنگ آگے تیرے لیے بد دعا کرے. بد دعا بھی دل سے نکلتی ہے اور دعا بھی دل سے نکلتی ہے, وہ کہنے شہنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ تو رگڑا پٹی ہے نا, جیسے تم لوگوں کے لیے کر رہے تھے ہم بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ورنہ دعا تو بڑی چیز ہے, دعا سے بڑی چیز تو ہے کوئی نہیں. مسلمان کا تو ہتھیار ہی دعا ہے, اور ہمارے پلے میں ہے کیا. لیکن دعا کے لیے اصول ہے کہ جو دعا دل سے نکلتی ہے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ اگر وہ بات دل سے نکلے وہ اثر رکھتی ہے. اسی لیے پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر. اب ہیرا کتنا سخت چیز ہے جو شیشے کو کاٹ دیتا ہے, جو بندے میں داخل ہو جائے تو اس کا سارا آنن فنن کاٹ کے رکھ دے. لیکن اقبال کیا کہتے پھول کی پٹی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر, ان کو کیا فائدہ ہو. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں میرے عزیز, دعا لی جاتی ہے اللہ والوں سے. اب دیکھیں نا حضرت ابن عباس ہیں, سرکار میرے محبوب دو عالم رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ. اب دیکھو کتنا کام کتنا ہے, چھوٹا سا کام ہے. حضور تشریف لے گئے قضائے حاجت کے لیے باہر. حضرت ابن عباس نے دیکھا کہ حضور دور جا رہے ہیں. فرمایا ہاں مانا ہے کہ آپ پیشاب مبارک کے لیے اپنے قضائے حاجت کے لیے جا رہے ہیں. تو حضرت ابن عباس نے جلدی سے لوٹا پانی کا بھرا اور پیچھے چلتے 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 حضور سے کافی دور کھڑا ہو گیا. اچھا حضور کا پانی لے کے نہیں گئے تھے, تو اب جب حضور فارغ ہو کے لوٹے تو حضرت ابن عباس نے لوٹا پیش کیا. حضور پاک نے استنجا فرمایا, وضو فرمایا, اور اسی بات سے اتنا خوش ہوئے کہ ابن عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا اللہم علمہ التأویل, میرا اللہ یہ بندہ بڑا سمجھدار ہے پر اس کو قرآن کا علم عطا فرما. اب دیکھیں تھوڑی سی بات تھی, کام بن گیا. نبی کی دعا لگ گئی, بات تو چھوٹی سی تھی, ایک لوٹا لے کے چلے جاؤ تو کیا ہو جاتا ہے, کوئی اتنی بڑی بہن. لیکن حضور خوش ہو گئے نا کہ اس نے میری ضرورت کو سمجھا, خیال کیا اور میرے کہنے کے بغیر پانی لایا. پھر آ کے مجھے نہیں کہ دور کھڑا رہا, جب میں نے مانگا تو دیا. مانا یہ ہے کہ یہ بڑا فہم والا بچہ ہے. اس وقت بچے تھے آپ. اسی طرح بی بی ام سلیم حضرت انس کی والدہ ہیں, اور حضرت انس جو ہیں یہ خادم رسول اللہ ہے صلی اللہ. انہوں نے 10 سال خدمت کی ہے میرے مدنی سرکار کی, حضور کے غلام ہیں, حضور کے خادم ہیں. تو ایک دن حضور بیٹھے تھے خوش, تو بی بی ام سلیم نے ایک بات کی, حضور کے دل کو لگ گئی. بس انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم هذه خویدمک فادع له من اللہ. ام سلیم نے کہا یا رسول اللہ خویدم تصغیر ہے, یہ تیرا چھوٹا سا نوکر ہے نا انس, اس کے لیے تو دعا کر دینا. تو وہ جو پیار سے کہا نا خویدمک, یہ تیرا چھوٹا سا نوکر, یہ تیرا چھوٹا سا نوکر ہے, اس کے لیے ذرا دعا فرما. حضور نے 3 دعائیں دی. اللہم بارک لہ فی عمرہ وفی اہلہ وفی مالہ. اللہ میرے اس خادم کی عمر میں بھی برکت عطا فرما, اس کے اہل اولاد میں بھی برکت عطا فرما, اس کے مال میں بھی برکت عطا فرما. حضرت انس کہا کرتے تھے صحابہ سے کہ میرے مدنی کی 3 دعائیں جو تھیں اللہ نے قبول فرما لی. دیکھو میری عمر 120 سال سے زیادہ ہے,
یہ دعا بھی منظور ہو گئی۔ اللہ نے نبی نے دعا مانگی تھی کہ اللہ اس کے اہل میں بھی برکت عطا فرما، فرمایا میرے پوتے پوتوں کے پوتے نواسے 120 سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں، سارا گھر بھر گیا ہے بچوں سے۔ اللہ کے نبی کی یہ دعا بھی منظور ہو گئی، اور اللہ نے فرمایا تھا اللہم بارک لہ فی مالہ، اللہ انس کے مال میں بھی برکت عطا فرما۔ حضرت انس فرماتے تھے دیکھ لو مدینے والو، ساری دنیا کے باغ سال میں ایک دفعہ پھل لاتے ہیں، میرا باغ 2 دفعہ پھل لاتا ہے۔ یہ ہوتی ہے دعا، اس طرح دعا لیا کرو، دعا لی جاتی ہے، کہیں نہیں جائے السلام علیکم جی بول صاحب دعا میں یاد رکھنا جی، ہاں جی میں صرف تمہیں یاد رکھنے کے لیے کھڑا ہوں نا، اور کوئی کام ہے مجھے؟ یہ تو جان چھڑانے کے طریقے ہیں۔ اللہ اکبر، دعا جو ہے نا جی، دعا یاد رکھو، دعا سے بڑی چیز کوئی نہیں، اور جب دعا مانگو یقین کامل سے دعا مانگو، اور جب بھی دعا مانگو دل اور زبان کی موافقت سے دعا مانگو۔ اور حضور نے فرمایا کسی گناہ کی دعا نہ مانگنا، کسی رشتہ دار سے قطع رحم کی دعا نہ مانگنا، کسی دوست سے تعلق توڑنے کی دعا نہ مانگنا، وہ اللہ قادر ہے دشمن کو بھی دوستی میں بدل دے، اس کے آگے کیا مشکل؟ کہ ضروری ہے کہ ہم کہیں برباد ہو جائے برباد ہو جائے ہلاک کر دے، اللہ ہمارے دشمنوں کو مار دے؟ کیوں؟ اگر دشمنوں نے مرنا ہے تو ہم نے بھی مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ ہو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کرنا، سجنا بھی مر جانا۔ اور دوست اگر دشمن کی موت پہ خوشی کرے، دوست نہیں مریں گے؟ وہ بھی تو مریں گے، وہاں بھی تو پھر رونا بیٹھے گا نا۔ اسی پہ خوشی نہ کریں، سب کے لیے اور دل سے دعا کیا کریں۔ تو اس لیے اب یاد رکھیں یہ اللہ نے وحی کی تینوں صورتیں میرے مدنی کو عطا فرما دی۔ وفی صحیح فرماتی ہیں حضور پاک نے فرمایا جیسے ابن حبان کی حدیث میں ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، جبریل نے نفذ فی روحی میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے اللہ کی طرف سے، ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، کوئی بندے پہ موت نہیں آتی جب تک کہ اس کا رزق پورا نہ ہو جائے، اس کی مدت پوری نہ ہو جائے۔ حضور نے فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واجملوا فی الطلب، حلال حاصل کرو۔ ایک چیز مقرر ہے تمہیں ملنی ہی ملنی ہے، پھر مر کیوں رہے ہو، حرام کیوں کھانا چاہتے ہو؟ ملنا تو وہی ہے جو اللہ نے لکھا ہے۔ فرمایا اس کے بعد وَقَوْلُهُ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اللہ پردے کے پیچھے بات کرتے ہیں، کما کلم موسیٰ علیہ السلام، جیسے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی۔ فَإِنَّهُ سَأَلَ الرُّؤْيَةَ بَعْدَ التَّكْلِيمِ فَوَجَبَانَهَا، انہوں نے جب زیارت کی درخواست کی تو اللہ نے قبول نہ فرمائی۔ وفي الصحيح ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال لجابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما ما کلم اللہ احد الا من ورائه حجاب وانه كلم اباك كفاها قد جاء في الحديث وكان قد قدر يوم احد ولكن هذا في عالم البرزخ والآية النواهي في دار الدنيا۔ صحیح حدیث میں ہے، شان دیکھیں نا، انجل جابر، حضور پاک نے قال لجابر ابن عبد اللہ، آپ نے حضرت جابر سے فرمایا اے میرے صحابی، ما کلم اللہ احدا الا من وراء حجاب، اللہ نے آج تک کسی سے بات نہیں کی مگر پردے کے پیچھے۔ حضرت موسیٰ سے بھی بات پردے کے پیچھے تھی، لیکن تیرے ابا سے اللہ نے بغیر پردے کے بات فرمائی ہے۔ آہا، کتنا بڑا مقام ہے کہ نبی کے صحابی بھی بڑھ گئے موسیٰ علیہ السلام سے۔ لیکن اب دیکھیں نا، آگے وضاحت کر دی مفسر نے کہ یہ دنیا میں ہے کہ بغیر پردے کے بات نہیں ہوتی، اور جابر ابن عبداللہ سے جو بات ہوئی ان کے ابا سے، وہ عالم برزخ تھا، وہ عالم دنیا نہیں تھا۔ عالم برزخ کے احکام الگ ہوتے ہیں اور عالم دنیا کے احکام الگ ہوتے ہیں۔ وقوله عز وجل يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء كما ينزل جبريل عليه الصلاة والسلام وغيره من الملائكة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، جیسے کہ فرشتے اترتے ہیں وحی لے کر۔ إنه علی، سب سے بلند
حمد والا، علیم خبیر حکیم، علم والا، جاننے والا، حکمت والا. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا یعنی القرآن مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. میرا مدنی، ہم نے آپ پہ قرآن اتارا، وحی آنے سے پہلے آپ تو جانتے بھی نہیں تھے کہ قرآن کیا ہے، آپ تو جانتے بھی نہیں تھے کہ ایمان کی تفصیلات کیا ہیں، نماز کی تفصیلات کیا ہیں، روزے کے احکام کیا ہیں. ولیکن جعلناہ نورا، ہم نے قرآن کو تیرے لیے نور بنایا ہے. نور نہدی بہ من نشاء من عبادنا، اور اس قرآن سے ہم جن کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. دعا مانگیں اللہ ہمیں بھی ہدایت عطا فرما دے. اللہم اہدنا بالقرآن، اللہم اہدنا کم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت. اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا بالقرآن العظیم. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل وآناء النہار. اللہم نور وجوہنا بنور الایمان، نور قلوبنا بنور العرفان. اللہم ارزقنا علوم الاحادیث والقرآن. فرماتے ہیں کہ تفسیر الذی شرع لك ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقوله تعالى قل هو للذین آمنوا هدى وشفا. اللہ کا قرآن ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے. امراض باطنیہ کے لیے بھی شفا ہے، امراض ظاہرہ کے لیے شفا ہے. والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم عمی، اور جو ایمان نہیں لے آتے ان کے کان بند ہیں، ان کے لیے گمراہی ہے، اندھا پن ہے، وہ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں. قولہ وانک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا میرا مدنی لتہدی الی صراط مستقیم، آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی ہدایت فرماتے ہیں. وهو الخلق القویم. ثم فسره بذلك صراط اللہ ای شرع اللہ الذی امر به اللہ. وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ رستہ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. الذی له ما فی السماوات وما فی الارض، اے ربهما ومالکهما والمصرف فیہما والحاکم الذی لا معقب لحکمہ. آسمان اور زمین میں اسی کا حکم ہے، وہی مالک ہے، وہی متصرف ہے، اس کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا. الا الی اللہ تسیر الامور، اے ترجیح الامور اصلاح ویاکم فیہا سبحانہ وتعالی اما یقول الظالمون والجاہدون علوا کبیرا. ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور اللہ تبارک و تعالی قیامت میں فیصلہ فرما دیں گے. دنیا کے سامنے واضح ہو جائے گا حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صدق کیا ہے، کذب کیا ہے، ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، ابرار کون ہے، اشرار کون ہے. وتوفنا مع الابرار. دعا کریں اللہ پاکستان سے بھی عذاب اٹھا لے، اور وہ ہمارے بھائی 30-32 لاکھ جو مہاجر پڑے ہیں، اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما دے. یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، تیرے دروازے پہ بیٹھ کے اعتراف کرتے ہیں. ہم نے تیرے قرآن کو ٹھکرایا ہے، ہم نے تیرے نبی کے دین کو ٹھکرایا ہے، ہم نے دین محمد مصطفیٰ کو مذاق بنایا ہے، ہم نے ملک کو کفر کے راستے پہ لگایا ہے. ہمارے گناہ معاف کر دے، اپنے عذاب رفع فرما دے، اپنا عذاب رفع فرما دے. مولا جیسے بھی ہیں انا خلق من خلقک، ہم تیری مخلوق ہیں. لا تمنع عنا بذنوبنا فضلک، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اپنا فضل جو ہے اس سے محروم نہ فرما. اللہم لا تعذبنا، اللہم لا تجعلنا ولا تہلکنا بذنوبنا، اللہم لا تعذبنا بما فعل السفہاء منا. یا اللہ ہمارے اگر بے وقوفوں نے تیرے قرآن کو، تیرے دین کو، تیرے اسلام کو، تیری شریعت کو، تیرے احکام کو ٹھکرایا ہے تو ان کی سزا سب لوگوں کو نہ دے. معصوموں پہ رحم فرما، انسانوں پہ رحم فرما. میرا مولا اگر ہم انسان تیرے رحم کے قابل نہیں رہے تو اپنے جانوروں پہ رحم فرما دے، اپنے کیڑے مکوڑوں پہ رحم فرما کے عذاب رفع فرما دے. آج دنیا کی مشرق ہے، مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے، ہر جگہ تیرے نام لیوا کا خون بہ رہا ہے، کفر دم دنا رہا ہے، مسلمان تباہ و برباد ہو رہا ہے. ہم جانتے ہیں کہ اس کی وجہ ہمارے گناہ ہے، علاج توبہ ہے، لیکن تو کریم ہے، چاہے تو بغیر کسی اس کے بھی معاف فرما.
جب بھی خدا سے دعا مانگو سیدھی دعا مانگو، کوئی سیڑھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. سیڑھیاں وہاں لگائی جاتی ہیں جہاں اگلا بات نہ مان. اللہ کہتا ہے مجھے پکارو، تم سیڑھیاں لگانے پہ پھر رہے ہو. یہ روز طواف میں دعا مانگتے ہو ربنا آتنا، یہ کس نے مانگی ہے دعا؟ حضور پاک نے مانگی ہے. یہ روز کعبے میں دعا کر رہے ہو، ابھی بھی تمہیں دعا سمجھ نہیں آئی؟ تو حضور بھی کہتے تھے اللہ آدم کا واسطہ، تجھے میرے دادا ابراہیم کا واسطہ، اسماعیل کا واسطہ، 1,24,000 پیغمبر کا واسطہ، تجھے غلاف کعبے کا واسطہ. یہ سارے شارٹ کٹ تمہارے پاس ہیں کہ ان کے ذریعے کام ہو جائے، ہمیں محنت نہ کرنی پڑے. بس اصل یہ جان سارا قرآن تمہارے سامنے پڑا ہے، اس میں مولوی سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تؤاخذنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا هب لنا من ازواجنا. ایک دعا میں کہو گے جہاں اللہ نے لکھا ہو سکھایا ہو کہ اس وسیلے سے دعا مانگو. باقی یہ تو لوگوں نے ہے نا جی، آدم نے دعا مانگی تھی، ان کو انگوٹھے چومنے کا مسئلہ نکالنا ہو وہ بھی آدم سے لے آتے ہیں، اور اگر وسیلے کا مسئلہ نکالنا ہو آدم نے دعا مانگی. آدم کی شریعت پہ عمل کرو گے، وہ تو بہن بھائی کا نکاح بھی جائز تھا، تم کرو گے اپنی بہن سے نکاح؟ ان کو اپنے نبی کی تو حدیث ملتی نہیں، پھر آدم علیہ السلام کے بعد پہنچ جاتے ہیں، اور وہ بھی جھوٹی حدیث. مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. کہتے ہیں کہ جی یہاں عرب لوگ جو جبہ پہنتے ہیں اس پہ سونے کا کام ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سنارے ہیں، آپ نے اتار کے چیک کیا ہے وہ سونا ہے؟ نہیں. آپ کو کیسے پتہ لگ گیا وہ سونا ہے؟ آج کل تو کوئی ایسے سونے کے رنگ آ رہے ہیں کہ اصلی سونے سے بھی زیادہ چمکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات، ایک مسئلہ سمجھو. ایک ہے مثلا انگوٹھی، اس میں وزن دیکھا جاتا ہے، مسئلے کو اچھی طرح سمجھو. اور ایک ہے کپڑا، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ریشم حرام ہے، لیکن اگر چادر کے کنارے پہ اتنی ٹکڑا ریشم کا ہو تو کوئی حرج نہیں، چونکہ زیادہ کپڑا جو ہے وہ کاٹن کا ہے اور چھوٹا سا حصہ جو ہے ریشم کا ہے، تو وہ کاٹن اس میں غالب آ گیا، اس لیے وہ حلال ہو جاتا ہے، وہ حرام نہیں رہتا. اس لیے اگر یہاں ہم 1 منٹ کے لیے مان بھی لیں گے یہ سونے کی تاریں ہیں، تو پھر کپڑے کی پیمائش کرو، کپڑا کتنا لمبا ہے، اس میں اگر 4 انگل آ گیا تو کیا ہو گیا؟ یہ فقہا سے مصرف. اسی لیے بعد فقہا کہتے ہیں نا کہ بھی اگر بٹن لگے ہیں تو اس کو بھی ہم کپڑے کے حساب سے دیکھیں گے، وزن کے حساب سے نہیں دیکھیں گے. اگر انگوٹھی ہے، زیور ہے، اس کو ہم وزن کے حساب سے دیکھیں گے. بہرحال پھر بھی احتیاط اسی میں ہے. لیکن یاد رکھیں میرے پاس بھی ایسے جبے پڑے ہوئے ہیں، یہ کو 500 400 600 700 800 کے ملتے ہیں. اگر یہ سونا ہو تو یہ 50,000 میں بھی نہ ملے. میں تو خیر پہنتا نہیں ہوں نا، اس لیے کہ میں طالب العلم ہوں، یہ علماء کی شان ہے کہ وہ پہنے. میں تو ایک ادنا طالب ہوں، خادم ہوں، اس مقام پہ تھوڑا پہنچا ہوں کہ اب میں جبے بھی پہنوں. یہ تو شان والے لوگ پہنتے ہیں نا، میں تو اس قابل ہی نہیں. مطلب میرے پاس بھی ہے. اچھا مجھے وہ ہدیہ بھی بھیج دیتے ہیں کبھی کبھی، تو ادب سے میں لے کے رکھ لیتا ہوں. تو وہ اچھا مارکیٹ سے بھی ایک دن میں نے پوچھا کہ بھائی تو 600 1000 1500 2000 ریال تک بڑا اچھا سا مل جاتا ہے جس کا اتنا بڑا کام ہوتا ہے. تو یہ کوئی سنہری رنگ کی تاریں ہیں، جیسے تمہارے ہاں تلا ہوتا ہے نا کوئی، اس کے کام ہوتے ہیں کپڑوں پہ. یہ سونا نہیں ہوتا خالص. اصل مصیبت یہ ہے کہ ہمارا آدمی یہاں مکے مدینے میں جو آیا ہے نا، وہ عادت نہیں گئی اعتراض کرنے والی. عیب ڈھونڈ رہا ہے، کسی کا جبہ دیکھتا ہے، کسی کا کپڑے تاڑتا ہے. کیا خدا کے بندے اپنے عیبوں پہ نظر ڈالو. اگر غلطی ہے دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے. کہتے ہیں جی میں آیا تو عمرے کے ویزے سے ہوں، میں چوری رہ جاؤں تو چوری تو خود کہہ رہے ہو چوری حلال ہوتی ہے. چوری حرام ہے، شریعت کے خلاف ہے. تم وہاں سے حلفیہ بیان دے کے آئے ہو کہ میں عمرہ کرنے کے لیے، پھر اللہ کے گھر میں آگے چور بنتے ہو.
کام کرنا ہے کام، پھر ورک پرمٹ حاصل کرو، نہ خود ذلیل ہوں نہ اپنے ملک کو ذلیل کرو۔ جس لڑکی نے شادی نہیں کی اس کی نماز نہیں ہوتی تو وہ کیا کرے بیچاری؟ گھر سے نکل کے بھاگ جائے؟ اللہ کرے گا، بس اس کی نیت تو ہے اللہ اس کو اچھا رشتہ عطا فرمائے۔ یہ کیا مطلب ہے کہ اس کی اچھا مرد شادی نہ کرے اس کی ہو جاتی ہے، عورت شادی نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی؟ اللہ نے ایسے پیغمبر بھی بھیجے ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی، سیدن و حصورن و نبی من الصالحین۔ ایک آدمی فوت ہو، اللہ جو بھی فوت ہو گئے سب کو جنت نصیب فرما۔ کہتے جی کہ قرآن شریف لے کے ہم حرم میں ہدیہ دیں، اپنے ملک میں جا کے دو، یہاں تو الحمدللہ ساری دنیا کو قرآن یہاں سے ہدیہ ملتا ہے۔ مجمع ملک فہد جو ہے 13 زبانوں میں قرآن کا ترجمہ شائع کرتی ہے اور ساری دنیا میں وہ ہدیہ جاتا ہے۔ تم وہاں دو جہاں غریبوں کے پاس بیچاروں کے پاس روٹی کھانے کو نہیں، قرآن کہاں سے خریدیں گے؟ کہتے جی کہ تبلیغ کے لیے گھروں کو چھوڑ کے باہر نکل جانا وہ جائز ہے، نوکری کے لیے چھوڑ کے نکل جانا یہ جائز ہے؟ اگر یہ جائز ہے نا جناب وہ بھی جائز ہے۔ یہ پیٹ بچانا ہے، وہ دین بچانا ہے۔ اگر محل پہ صفیں نظر آ جائیں حرم کی تو نماز جائز ہے، شرط یہ ہے کہ وہاں سے صفیں آپ کو نظر آ رہی ہوں۔ یہ نہیں کہ محض آواز ریڈیو کے ذریعے پوری دنیا میں پہنچ جاتی ہے، آپ سامنے کھڑے۔ اسی لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جزی باندھی ہے کہ وَلَوْ عَلَى جَبَلِ أَبِي قُبَيْسٍ، اگر بندہ جہاں پہاڑ پہ کھڑا ہے اور حرم کی نماز نظر آ رہی ہے تو جماعت ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھو افضل یہ ہے کہ جماعت ایک ہے، ہو جائے گی، یعنی ہو جانا الگ ہے، فضیلت الگ ہے۔ نیچے اترو، اگر نہیں اتر سکتے ہو محل میں مسجدیں موجود ہیں وہیں جماعت کر لو۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ عورت کو اگر حیض آ جائے، وقت سے پہلے آ گیا، کچھ ہو گیا، اب حیض آ گیا، حیض کی حالت میں نہ تم حرم میں آ سکتی ہو، نہ عمرہ کر سکتی ہو، نہ طواف کر سکتی ہو۔ اب ایک ہی حل ہے کہ انتظار کرو اور کسی اچھی لیڈی ڈاکٹر سے چیک اپ بھی کراؤ، ہو سکتا ہے بیماری کی کوئی اور وجہ ہو، حیض نہ ہو، کوئی گرمی ہے، کچھ اور ہے، اور اس کے بعد مکمل کر کے پھر جاؤ۔ رشوت دینے اور لینے والے پر لعنت ہے، الراشی والمرتشی، دینے والے پر بھی لینے والے، لیکن بات سمجھو، دینے والا رشوت دے کے غلط مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے، لینے والا غلط مفاد دے رہا ہے، یہ دونوں پہ لعنت ہے۔ اب میں تو اپنا نوکری کا حق لینا چاہتا ہوں، وہ ظالم بغیر رشوت کے نہیں دیتا، تو اب مجھ پہ گناہ نہیں ہے، میں مجبور ہوں، بات کو سمجھا کرو۔ اگر ایک امام نماز پڑھا رہا ہے اور قرات میں بھول گیا، الجھ گیا، تو مقتدی لقمہ دے، بتائے اس کو۔ کہتے ہیں جی کہ شیعہ جو قرآن کا منکر ہے، بات ختم ہو گئی۔ میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہماری برادری، میں نے کہا ان سے نکاح نہ کیا کرو، کوئی کون کہتا ہے برادری ہے۔ مکہ مکرمہ کے حرم کے اندر جو درخت ہیں ان کو نہ کاٹا کرو۔ اگر دم پڑ گیا ہے، پیسے نہیں ہے، کوئی بات نہیں، چلے جاؤ، جب اللہ پیسے دے پیسے بھجوا کے مکے میں دم کرا دینا، یا پھر روزے رکھ لینا، اپنے ملک میں بھی روزے رکھ سکتے ہو۔ اگر کسی آدمی نے 4 رکعت نماز فرض میں ہر رکعت میں سورت پڑھ لیا، سجدہ کرے۔ کوئی عورت اگر کہے دوسری عورت کو کہ تم اپنے والدین کو دین کے لیے نکلنے کی ترغیب دو، اگر وہ دین پہ نہیں چلتے تو تم ان کو چھوڑ دو، سیدھی سی بات ہے، تعلق ہوتا ہی دین کے لیے ہے۔ سارے صحابہ ماں باپ کو چھوڑ کے نہیں گئے تھے مدینہ شریف، کیوں گئے تھے؟ وہ نہیں مانے، انہوں نے چھوڑ دیا۔ اگر صفا مروہ دوڑتے ہوئے وضو ٹوٹ جائے، وہ بغیر وضو کے بھی جائز ہے۔ عصر کی نماز کے بعد قضا نمازیں افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں۔ اگر مکے میں رہتے ہوئے عمرہ کریں، تمہاری مرضی ہے، نفلی عبادت ہے۔ عورتیں اور مرد حتیم میں اکٹھے ہوتے ہیں، بس ایک دوسرے سے دور رہیں، کوئی حرج نہیں۔ طواف میں بھی تو اکٹھے ہیں نا، تو حتیم کوئی اور نرالی جگہ تو نہیں ہے نا، بس وہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے۔ اگر ایک عورت معذور ہے، غیر محرم اس کو کرائے پر ویل چیئر پہ بٹھا کے
اور طواف کراتے جائز ہے. اب تم گاڑی میں جو بیٹھ کے آتے ہو ڈرائیور تمہارے محرم ہوتے ہیں کوئی؟ وہ بھی سارے غیر محرم ہوتے ہیں. یہاں ویل چیئر کا مسئلہ پوچھنے پڑ گیا ہے. ہماری قوم بھی عجیب ہے. لڑکی کی شادی کہیں اور کرنے لگے 3 یا 4 مہینے پہلے طلاق لے کر عورت والدین کی مرضی سے شادی کرے. بہرحال اگر طلاق لینے کے بعد طلاق ہو گئی، اس کی عدت بھی گزر گئی، اب جہاں شادی کرے کوئی مطلب. زنا سے بچنے کے لیے خفیہ نکاح کریں. خفیہ نکاح تو نہ ہوا نا، وہ تو متا ہوا نا. خفیہ نکاح کہاں ہوا؟ نکاح تو مانا یہ اعلان ہے کہ باقاعدہ قاضی ہو، خطبہ ہو، گواہ ہوں، شاہد ہوں، تاکہ کل کو تم پر تہمت نہ لگے. اگر اولاد پیدا ہو تم نے خفیہ کیا تھا، اب کسی کو کیا پتہ ہے حلالی ہے حرامی ہے. بہرحال جہاد کافروں سے کیا جاتا ہے. مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو نہ ماریں. یہ تو کل ہو گئے تھے پھر رکھ دیے کسی نے. سیکنڈ امام تو کوئی نہیں ہوتا، امام ایک ہے، پیچھے مکبر ہوتا ہے کہ خدا نہ کرے اگر امام کا سپیکر فیل ہو جائے تو لوگ کیا کریں گے. احتیاط ہے. کیوں؟ یہاں تو کئی منزل حرم ہے نا. اپنے ملک میں تو ایک ہی جو میدان ہوتا ہے نا، مکبر اللہ اکبر کر لے گا. یہاں کون اللہ اکبر کرے گا؟ اگر مدینے سے آئے بغیر احرام کے عمرہ بھی کریں ورنہ دم پڑ جائے گی. کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں ہے کہ جس نے حضور کو دیکھا ہے، یہ بی بی عائشہ کا قول ہے، حدیث نہیں. یہ بی بی عائشہ فرماتی تھی کہ آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا. ان کا قول یہی ہے، ٹھیک ہے، ان کا اجتہاد ہے. کہتے جی کہ یہاں تو لوگ کٹھے، اللہ ہر جگہ لوگوں کو اکٹھا کرے. بہرحال اگر صفا مروہ دوڑنے کے بعد بالوں کو ٹک لگایا ہے تو بال بھی کٹواؤ اور دم بھی دو. اور اگر بال چوتھا حصہ سارے سر سے کٹوائے ہیں پھر ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. میں پتہ نہیں میرے اوپر جن چھوڑا گیا ہے تو کسی بھوت کو تلاش کرو، مجھے تو آتا نہیں. مجھے تو بھائی جن شن نکالنا آتا نہیں. البتہ قرآن ہے، سورۃ البقرہ پڑھو تو بھاگ جائیں گے. کیا کوئی خاتون اپنی بہن اور بہنوئی کے ساتھ حج یا عمرے پہ جا سکتی ہے؟ ہاں، بہن ساتھ ہے تو جا سکتی ہے. افضل یہ ہے کہ نہ جائے. ہر وقت بہن کو پہرے دینے پہ تو نہیں بیٹھی رہے گی نا. اور دیور جو ہے اور بہنوئی جو ہے تو موت ہوتے ہیں.